ہے جانور کی پیدائش سے لے کر کے ذبح ہونے تک کتنے مراحل ہیں، کتنے مراحل میں کتنے جناب والا کتنے لوگوں کے کاروبار، کتنے لوگوں کی دکانداری چمکتے، لوگوں کا روزگار لگتے، غریب پلتے ہیں امیر پلتے ہیں، ایسا سرکولیشن میں کتنا کہ چارے سے لے کر کھلانے تک، پلانے تک، جوان کرنے تک، پھر جناب والا منڈی میں لانے تک پیٹرول کتنا استعمال ہوتا، گاڑیاں استعمال ہوتی، رکشے استعمال ہوتے ہیں جناب والا، ویگنیں استعمال ہوتی، ٹرک استعمال ہوتے ہیں، پھر وہاں منڈی کے اندر کتنے لوگوں کا کاروبار چلتا، کھانے والوں کا چلتا، ٹھیلے کاروبار چلتا ہے، چائے والوں کا کاروبار چلتا ہے، چاول والے کا کاروبار چلتا ہے، بریانی والے کا کاروبار چلتا ہے، پھر جناب والا لوڈنگ ان لوڈنگ والوں کا کاروبار چلتا ہے، پھر رسی والوں کا کاروبار چلتا ہے، پھر چارے والوں کا کاروبار چلتا ہے جناب والا، پھر آگے چلیے ذبح کرنے میں پھر قصاب کا کاروبار چلتا ہے، مزدوروں کا کاروبار چلتا ہے، پھر ذبح ہونے کے بعد جناب والا ہڈیوں کا پھر کاروبار ہوتا ہے، پھر چمڑے کا کاروبار ہوتا ہے، کتنی فیکٹریوں میں کتنے جناب والا جگہوں پر یہ لیدر یہ چمڑا پہنچتا ہے، اور کتنی اشیاء ان سے بنتی ہیں، کتنی مارکیٹوں میں اشیاء آتی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں لیدر کی چیز چاہیے، ہمیں لیدر کے جوتے چاہیے، لیدر کی جیکٹ چاہیے، لیدر کی جناب والا پینٹ پتلون چاہیے۔ تو یہ قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کا پیسہ سرکولیشن میں آتا ہے اور مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، غربا بھی پلتے ہیں، امیر بھی پلتے ہیں، غریب بھی پلتے ہیں، اور اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو قربانی کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ یہاں نادار بھی پلے، غریب بھی پلے، فقیر بھی پلے، غریبوں کی بھی امداد ہو اور یتیموں کی بھی امداد۔ جماعت عید جو ہماری ہوگی 6:15 بجے جماعت ہماری قائم کی جائے گی، 6:15 پر نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ الکریم مرکزی جامع مسجد انواری میں قائم کی جائے گی، اور امید ہے کہ 5:45 بجے ہم بیان شروع کر لیں گے۔ تو آپ کے اور میرے آنے کا ٹائم 5:45 بجے، جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم ہے ہمارا 7:15۔ آدم علیہ السلام کی 2 بیٹوں کی قربانی اور ان کا اختلاف اور ان کا آپس میں جھگڑا اور پھر ایک کا دوسرے کو قتل کرنا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک مالک کائنات نے اس کو ذکر کیا ہے، اور میرے سامنے قرآن کریم کی یہ مبارک صورت ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِنَّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ حضور سرور کائنات علیہ السلام کو حکم ہوا آپ انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر کے سنائیں۔ جب ان دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، ایک کی قربانی کو مالک نے قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب یہ سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 27 کا کچھ حصہ پڑھا ہے، 31 تک مالک نے یہ پورا مضمون بیان کیا کہ قربانی مالک کائنات متقی لوگوں کی قبول کرتا ہے۔ اب میں نے شروع میں بتا دیا، ایک حمل کی لڑکی اور دوسرے حمل کا لڑکا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا، تو ایک بیٹے کا نام آدم علیہ السلام کے قابیل ہے اور ایک کا نام حابیل ہے۔ اب جب یہ بات آپس میں کرتے ہیں تو قاتل کو مقتول بنا دیتے ہیں، مقتول کو قاتل بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ غور فرما لیں گے تو قاف موٹا ہے تو قاف سے بنتا قاتل، یہ موٹے قاف سے قاتل، یہ قابیل قاتل ہے۔ حابیل یہ ہاتھی والی ہا سے ہے تو حابیل بنتا یہ ہا سے، تو ہا سے ہوتا ہلاک، یعنی جو قتل ہوئے وہ حابیل ہیں، جس نے قتل کیا وہ قابیل ہیں۔ اب حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اصول تو یہ تھا قابیل سے اس کا نکاح ہو، اور قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اصول یہ تھا کہ حابیل سے اس کا نکاح ہو، لیکن یہ قابیل نے کہا جو میرے ساتھ بہن پیدا ہوئی ہے میں اسی سے نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز نہیں تھا، تو اسی بات پر تنازع ہوا، پھر ان کو حکم ہوا کہ آپ دونوں قربانیاں پیش کریں۔ حابیل نے جانور پیش کیا، قابیل نے گندم پیش کی۔ تو اس دور میں قبول ہونے کا انداز یہ تھا کہ آسمان سے آگ اترتی، جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو لے جاتی،
اور جس کی قبول نہ ہوتی اس کو چھوڑ دیتی. تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی. تو اس بنا پر دونوں میں پھر تنازع شروع ہوا. قابیل نے حابیل کو کہا میں قتل کروں گا تجھے. اس نے کہا جی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. جو آپ کا گناہ وہ بھی آپ کے اوپر ہی پڑے، جو میرا وہ بھی تیرے اوپر ہی پڑے، تو میں اپنے آپ کو اس میں ملوث نہیں کروں گا. پھر قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور پھر ان کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا. پھر کوا آیا، اس نے دوسرے کوے کو مارا، پھر اس نے زمین کو کوریدا، پھر کوے کو دفن کیا. پھر قابیل کو پتا چلا کہ اس لاش کو یوں دفن کرتے ہیں، تو پھر اس نے حابیل کی لاش کو یوں دفن کیا. اب بتلانے کا مقصد یہ پورا واقعہ سنانا نہیں تھا، یہ بتلانا تھا کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں بھی قربانی تھی. پھر دور چلتا رہا، ہر دور میں قربانی تھی. قرآن کریم کی میرے سامنے اس وقت میں سورہ حج کی آیت نمبر 34 ہے. مالک کائنات نے بیان کیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر. اب سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں بے زبان چوپایوں پر اللہ کا نام لے کر کے قربان کرنے کا حکم. لیکن یار ہر چوپائی کی قربانی تو نہیں ہے، ہر 4 ٹانگوں والے کی قربانی تو نہیں ہے. لیکن حلال جانور بھی تمام قربانی کے قابل تو نہیں ہے. اب قربانی کن جانوروں کی ہوگی؟ اس مضمون کو مالک کائنات نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 142، 43 اور 44 میں بیان کیا. مفہومی طور پہ پڑھ رہا ہوں کہ فرمایا بکری اور اس کا مذکر، یہ جوڑا 2 جانور یہ ہو گئے، اور بھیڑ اور اس کا مذکر 2 یہ ہو گئے، 2 اور 2 4، اور اونٹنی اور اس کا مذکر 4 اور 2 6 ہو گئے، اور گائے اور اس کا مذکر یہ ہو گئے 8. اور یہ بھینس کا جو مسئلہ ہے، یہ بھینس گائے کی قسم میں شمار کی جاتی ہے. آپ جب یہ دن آتے ہیں تو جو لوگ ٹک ٹاکر، یوٹیوبر اور سوشل میڈیا پر اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ نئے نئے سوچے چھوڑتے ہیں. کبھی یہ سوچا چھوڑتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، اور یہ بھی چھوڑتے ہیں کپورے کھانا جائز ہے، اور اپنے ناموری اور اپنے ویو حاصل کرنے کی خاطر پتہ نہیں کیسے کیسے کلام کرتے ہیں. بھائی جان کیا تکلیف ہو گئی تمہیں؟ یہ گائے کی قسم میں ہے، بھینس تو یہ 8 جانوروں میں اس کو بھی شمار کیا جائے گا جناب. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا قربانی ہر دور میں رہی، اس کی نوعیت مختلف رہی ہے، لیکن قربانی کسی نہ کسی انداز میں ہر دور میں موجود رہی ہے. تو اس بحث سے ہٹ کر کے کٹے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ بھائی جائز ہے. بھینس کی قربانی جائز، بھائی جائز ہے. کثیر دلائل نے، غیر مقلدین کے بڑے بڑے اکابر علماء نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور ہمارے محققین اہل سنت و جماعت کے بے شمار علماء نے اس پر دلائل دیے ہیں. ہم اپنی بات کو زیادہ طول اس موضوع پر نہیں دینا چاہتے، الگ سے کبھی موقع میسر آ گئے تو اس پر کلام بھی کر لیں گے. بہرحال سنیے گا ذرا. اب میں نے بات کی کہ ہر امت کے اندر قربانی رہی ہے اور اس قربانی کا انداز مختلف رہا ہے. اب آئیے سنیے ذرا. میرے سامنے اس وقت میں سورہ کوثر ہے. سورہ کوثر سے پہلے میں سورہ صافات کی طرف تھوڑا اشارہ آپ کا کرواتا چلوں. یہ 23ویں پارے میں سورہ صافات ہے. اگر آپ اس کی آیت نمبر 99 سے لے کر
101 تک پڑھتے چلے جائیں گے تو جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر مالک کائنات نے تفصیل کے ساتھ کیا. ہم خطبہ عید کے اندر اس کو بیان کریں گے، اور عید کے دن نہیں بیان کریں گے تو کب بیان کریں گے اس کو، کہ یہ پورا سورہ صافات والا جو واقعہ ہے ہم عید کے دن انشاءاللہ کل کے دن ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی کرنا چاہی، مینڈھا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی قربانی موجود ہے. اور میرے کریم نے فرمایا کہ یہ قربانیاں جو ہیں تمہارے جد اعلیٰ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کو بھی مالک کائنات نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے حکم سے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اب نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے، قربانی کرنے کا بھی حکم ہے. کائنات عالم کے افضل اعلیٰ نبی تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد کے تحت تمام انبیاء سے بڑا رتبہ جن کا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دستانے کرم سے کئی اونٹنیاں نہر کی، جانور ذبح کیے اور قربانیاں کی، اور قربانی کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. اور اللہ کریم نے بھی محبوب کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کے حکم سے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اب آگے چلیے جناب والا، اب قربانی کے بارے میں اسلامی تعلیمات، یہ ایک جز بیان کرنے کے بعد میں دوسرے جز کی طرف بڑھ رہا ہوں. قربانی کرنے کے مقاصد ہیں. اب قربانی کرنے کا آپ سمجھ سکتے ہیں کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ تو مختصر انداز میں 4 مقاصد آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. قربانی کرنے کے 4 مقاصد. سب سے پہلا مقصد قربانی کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. قربانی کرنے سے مالک راضی ہو جائے. اللہ کریم نے جو ہمیں مال لیا اس کی راہ میں خرچ ہو جائے، جانور کی صورت میں، اس کو لانے کی صورت میں، اس کو پالنے کی صورت میں، اس کو بڑا کرنے کی صورت میں، اس کو خریدنے کی صورت میں، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی صورت میں، تمام تر صورتوں میں نیت یہ ہونی چاہیے، مقصد قربانی کا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے. تو قربانی کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. اب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جانور کو خریدا، پالا، بڑا کیا، خوبصورت جانور لائے، موٹا تازہ جانور لائے، پلا پلایا لے کر کے آئے، زیادہ پیسے خرچ کر کے لائے، بڑا خوبصورت جانور لائے، اس کی عزت کی، تعظیم کی، توقیر کی، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اب مالک کائنات کے حضور جب اس کو ذبح کیا تو ذبح کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا. غرور نہیں، تکبر نہیں، فخر نہیں، اترانا نہیں، بڑائی مارنا نہیں، رضا اللہ کی. تو یہ مقصد بنیادی طور پر قربانی کا ہے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. تو اس بات کو بیان کرتے ہوئے مالک کائنات نے سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 63 میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. مالک کائنات نے یوں ارشاد فرمایا، حبیب آپ اعلان کیجئے، آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 63 کا خلاصتاً ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم کیا ملا کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب قربانی کرنے کا مقصد اللہ کی رضا، نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا، جینے کا مقصد
اللہ کی اطاعت، محبوب کی اطاعت، مرنا مسلمان ہو کر کے، یہ قرآن کا بھی مطالبہ ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اللہ کی رضا یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ اب جانور کو لانے میں اگر فخر پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا، ریا پیدا ہو گئی، ریاکاری نے ہمارے عمل کو تباہ کر دیا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے تو پھر جناب والا جس کے لیے ذبح کیا پھر اس سے لیجئے گا اجر۔ اللہ کے لیے ذبح کیا تو پھر اللہ سے اجر لینا ہمارا حق بنتا ہے۔ مالک کائنات عطا فرمائے، یہ اس کی کرم نوازیوں میں سے ہے۔ تو اب قربانی کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ دوسرا قربانی کا مقصد ہے تقوی، پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ انسان اعمال صالحہ کرتا ہے تاکہ تقوی مل جائے، نیک عمل تقوی مل جائے، نیکیاں کرنا تقوی مل جائے، عبادت کرنا تقوی مل جائے، روزہ رکھنا مقصود تقوی ہے، عبادت مقصود تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے نزدیک عزت والا، احترام والا وہی ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ سب سے بڑے متقی سے مراد یہاں سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر ہیں، لیکن مطلقاً تقوی والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے، بڑا مقبول ہے، بڑا مقبول ہے۔ تو عبادت کا مقصد تقوی، روزے کا مقصد تقوی، قربانی کا مقصد تقوی۔ قربانی کرنے سے اللہ کے حضور تقوی نصیب ہو جائے اور بندہ متقی بن جائے۔ جب بندہ متقی بن جائے گا تو قرآن کریم نے اعلان کیا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ اور کامیابی کی جگہ کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، بس فرمایا کامیاب تو وہ ہوا جو جہنم سے بچ کر داخل جنت ہو گیا۔ اب قربانی کا یہ مقصد بیان کرتے ہوئے بھی سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ارشاد فرمایا اللہ کو ہرگز ان کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک باریاب ہوتی ہے، اس کی بارگاہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے، نیت پہنچتی ہے، نہ اس کی بارگاہ میں خون پہنچتا ہے نہ اس کی بارگاہ میں گوشت پہنچتا ہے۔ اگر اس قرآن کریم کی مبارک آیت کی تفسیر میں چلیں گے تو زمانہ جاہلیت میں لوگ جانوروں کو ذبح کر کے اس کا خون دیوار کعبہ پر لگاتے تھے، دیوار کعبہ پر، کہ یہ ہماری قربانی کا خون قبول ہو جائے۔ تو جب اسلام نے اپنا رنگ دکھایا اور اسلام کے اندر نئے نئے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے بھی چاہا کہ قربانی کر کے یہ حج کے دنوں میں جو قربانی کی جاتی ہے دیوار کعبہ پر خون لگا دیا جائے، تو مالک کائنات نے منع کر دیا، فرمایا لوگوں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خون کوئی نہیں پہنچتے، تمہارے گوشت کوئی نہیں پہنچتے اللہ کی بارگاہ میں، تو تمہارے اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقوی، تمہاری نیت یہ کامیاب ہوتی ہے۔ تو نہ مالک خون کا محتاج ہے نہ مالک گوشت کا محتاج ہے، خون تو گرا زمین پر، خون تو گیا نالیوں میں، خون تو گیا گٹروں میں، خون تو گیا زمین نے چوس لیا، اور گوشت آپ نے کھا لیا، عزیزوں نے کھا لیا، رشتہ داروں نے کھا لیا، غریبوں نے کھا لیا، امیروں نے کھا لیا، محتاجوں نے کھا لیا، بھیک مانگنے والوں نے کھا لیا، کچھ گوشت گل سڑ گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچا؟ بندے کا تقوی، بندے کی پرہیزگاری، بندے کی نیت، وہ نیت جو دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو قربانی کا مقصد تقوی، قربانی کا مقصد پرہیزگاری، اللہ کی راہ میں قربان کیا تو تقوی مل جائے، پرہیزگاری مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ خون بہانا بھی اللہ کے لیے ہے اور خون قربان بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، جانور کو ذبح بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ تقوی مل جائے، مجھے پرہیزگاری مل جائے۔ تو قربانی کا دوسرا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ تو جس کے مال کے ذریعے قربانی کی جاتی ہے وہ پاکیزہ مال ہوگا تو بندے کو تقوی ملے گا۔ پھر جب تقوی مل گیا تو پھر مالک کائنات کی بارگاہ میں بندہ
مقبول ہو جاتا ہے۔ اب اسی مضمون کو قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں مالک کائنات نے یوں بھی بیان کیا ہے، فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، ارشاد خداوندی ہے اسی سے مالک قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہے، جو ڈر والا ہے، جسے پتا ہے میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، مجھے اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، مجھے اس کے حضور جواب دینا ہے، اس نے میرے سے جواب لینا ہے۔ وہ مالک کائنات کے حضور جو کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، پھر مالک کائنات بیان کرتا ہے، فرمایا مالک کائنات نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں دے گا۔ اونچی بول سکیں گے بھائی؟ تو قربانی کا دوسرا مقصد تقویٰ، قربانی کا دوسرا مقصد تقویٰ حاصل ہو جائے۔ قربانی کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ غریبوں، مسکینوں اور نادار لوگوں، غریب لوگوں کی گوشت سے مدد کی جائے، ان کی امداد کی جائے، ان کی خیرخواہی کی جائے۔ اب سارا سال لوگ جو گوشت تک جن کی پہنچ ہوتی نہیں، اگر بڑے گوشت تک ہو گئی تو چھوٹے گوشت تک نہیں ہوتی۔ سال پورا گزرنے کے بعد بقرہ عید پر چھوٹا گوشت لوگ کئی ایسے ہیں کہ جو کھاتے ہیں، اور کئی ہوتے ہیں جو صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اور کئی جو ہوتے ہیں بے صبرے ہو کر کے سوال بھی کر دیتے ہیں۔ کوئی صبر کر کے اجر کماتا ہے، کوئی سوال کر کے اپنی حاجت کو پورا کر لیتا ہے۔ تو قربانی کا ایک مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی امداد کی جائے، نادار لوگوں کی امداد کی جائے، اور فقیروں کی امداد کی جائے، اور کمزور لوگوں کی امداد کی جائے۔ اب قربانی پر طرح طرح کی تانا و تشنیع کے تیر چلانے، اور قربانی کے دنوں میں غریب یاد آ جاتے ہیں۔ ہم بھی تو غریبوں کی بات کر رہے ہیں، تو قربانی نہ کرنے کا بہانہ بنا کر کے اتنا پیسہ غریبوں کو دے دیا جائے، ناداروں کو دے دیا جائے۔ میں نے کہا گوشت کون سا بندہ سارا خود کھا لیتا ہے؟ ایک شخص کے جانور کا گوشت نکلتا 5 من، تو 5 من بھائی وہ کیسے کھا لے گا؟ پھر وہ 5 من کا تو ایک جانور ہے، پھر اس کے چھوٹے جانور ہیں، تو سارا گوشت تو غریبوں میں، دوستوں میں، یاروں میں، برادری میں، تعلق دار لوگوں میں جاتا ہے۔ تو یہ معاشرے کے اندر معیشت کی مضبوط تر بنیادوں میں یہ قربانی بھی کام آتی ہے۔ جانور کی پیدائش سے لے کر کے ذبح ہونے تک کتنے مراحل ہیں، کتنے مراحل میں کتنے جناب والا کتنے لوگوں کے کاروبار چمکتے ہیں، کتنے لوگوں کی دکانداری چمکتی ہے، کتنے لوگوں کا روزگار لگتا ہے، کتنے غریب پلتے ہیں، کتنے امیر پلتے ہیں، پیسہ سرکولیشن میں کتنا آتا ہے جناب، ان کے چارے سے لے کر کے ان کے کھلانے تک، پلانے تک، جوان کرنے تک، پھر جناب والا منڈی میں لانے تک پیٹرول کتنا استعمال ہوتا ہے، گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، رکشے استعمال ہوتے ہیں جناب والا، ویگنیں استعمال ہوتی ہیں، ٹرک استعمال ہوتے ہیں، پھر وہاں منڈی کے اندر کتنے لوگوں کا کاروبار چلتا ہے، کھانے والوں کا کاروبار چلتا ہے، ٹھیلے والوں کا کاروبار چلتا ہے، چائے والوں کا کاروبار چلتا ہے، شربت والوں کا کاروبار چلتا ہے، چاول والے کا کاروبار چلتا ہے، بریانی والے کا کاروبار چلتا ہے، پھر جناب والا لوڈنگ ان لوڈنگ والوں کا کاروبار چلتا ہے، پھر رسی والوں کا کاروبار چلتا ہے، پھر چارے والوں کا کاروبار چلتا ہے جناب والا، پھر آگے چلیے ذبح کرنے میں پھر قصاب کا کاروبار چلتا ہے، مزدوروں کا کاروبار چلتا ہے، پھر ذبح ہونے کے بعد جناب والا ہڈیوں کا پھر کاروبار ہوتا ہے، پھر چمڑے کا کاروبار ہوتا ہے، کتنی فیکٹریوں میں کتنے جناب والا جگہوں پر یہ لیدر یہ چمڑا پہنچتا ہے، اور کتنی اشیاء ان سے بنتی ہیں، کتنی مارکیٹوں میں اشیاء آتی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں لیدر کی چیز چاہیے، ہمیں لیدر کے جوتے چاہیے، لیدر کی جیکٹ چاہیے، لیدر کی جناب والا پینٹ پتلون چاہیے۔ تو یہ قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کا پیسہ سرکولیشن میں آتا ہے اور مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، غربا بھی پلتے ہیں، امیر بھی پلتے ہیں، غریب بھی پلتے ہیں، اور اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو قربانی کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ یہاں نادار بھی پلے، غریب بھی پلے، فقیر بھی پلے، غریبوں کی بھی امداد ہو اور یتیموں کی بھی امداد ہو۔ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کی سورہ حج میں آیت نمبر 28 میرے سامنے ہے، فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ارشاد خداوندی ہے تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ جو حج کے دنوں میں قربانی ہوتی ہے، ہدی کے نام پر
جناب والا اور دیگر مقامات پر جو حج کے ایام میں قربانیاں کی جاتی ہیں تو خود بھی کھانے کا حکم ہے اور لوگوں کو بھی کھلانے کا حکم ہے، مصیبت زدہ کو کھلانے کا بھی حکم ہے، محتاجوں کو کھلانے کا بھی حکم ہے۔ اسی مضمون کو مزید اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 36 میں بیان کیا گیا، فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ارشاد فرمایا تو ان میں سے خود کھاؤ، صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ آپ جو صبر سے بیٹھے ہوئے ان کو بھی کھلاؤ، جو بھیک مانگنے کے لیے آ گئے ان کو بھی کھلاؤ۔ اب یہ قربانی کا جو مقصد ہے کہ غریبوں کی بھی امداد ہو جاتی ہے، فقیروں کی بھی امداد ہو جاتی ہے، بھیک مانگنے والوں کی بھی امداد ہو جاتی ہے، نادار لوگوں کی بھی امداد ہو جاتی ہے، محتاج لوگوں کی بھی امداد ہو جاتی ہے۔ تو قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے، کیا ہے مقصد سنیے ذرا۔ قربانی کا ایک چوتھا مقصد یہ ہے کہ بندے کو بخل سے نجات ملتی ہے، نفس جو بخیل ہوتا ہے اس سے چھٹکارا ملتا ہے، بندہ سخاوت کی طرف آ جاتا ہے، بندہ سخی بننے والے کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، قربانی کرتا ہے تو بخل سے نجات ملتی ہے، کنجوسی سے نجات ملتی ہے، وہ اپنا پیسہ، اپنا روپیہ، اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو پورا سال جانور کو پالتے ہیں اور جب وہ جانور ذبح کرنے لگتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو چھما چھم برس رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے بچے بلک رہے ہوتے ہیں، نہ بابا نہ قربان کیجئے، لیکن باپ کا دل بھی پسیج جاتا ہے، لیکن اسی عالم میں جب اس کے گلے پر چھری چلتی ہے تو بندے کا دل بھی پسیجتا ہے لیکن نہیں کرتا، کیوں میرے رب کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، قربان کیا اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے، اب بخل سے بچنے کے لیے، کنجوسی سے بچنے کے لیے اب بندہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تاکہ بندہ سخی بن جائے اور خوش دلی سے اللہ کی رضا کو حاصل، مالک کائنات کی رضا کو بندہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے حوالے سے امام ابو داود نے اپنی سنن ابو داود کی حدیث نمبر 1756 نمبر حدیث میں بیان کیا، ایک حج کے موقع پر کریم آقا کے پیارے غلام خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بختی اونٹ قربان کرنے کے لیے لیا، اور کوئی صاحب آئے، انہوں نے کہا اگر آپ یہ اونٹ مجھے بیچ دیں تو میں آپ کو اس کے 300 دینار دوں گا۔ تھوڑی سی اونچی آواز آئے آپ کی۔ اچھا جناب سنیے، 300 دینار یہ سونے کے سکے ہوتے ہیں جناب، درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے اس وقت میں، 300 دینار دوں گا۔ انہوں نے جلدی سے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، جانے کائنات میں یہ اونٹ بیچ دوں 300 دینار کا، اور اس کے علاوہ پھر میں بیچ کر کے اور لے آؤں گا اور پھر اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو حضور نے فتویٰ کیا دیا، بڑے دھیان سے سننا، فرمایا گیا یہی اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ اب شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ جو 300 دینار کا اونٹ بکتا تھا، اس اونٹ کو بیچ کر کے 30 جانور آ سکتے تھے، 30 جانور، 30 جانور خرید کر کے فاروق اعظم اور ذبح کر سکتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا یہی کرو، کیونکہ جو چیز زیادہ پیاری ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہوتی ہے۔ اب یہ جانوروں کی تعداد زیادہ ہو یہ تو جناب والا مقصود نہیں ہے، مقصود ہے پیاری چیز، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ چوتھا پارہ شروع یہیں سے ہو رہا ہے کہ تم ہرگز بلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان نہ کرو۔ تو کہا فاروق اعظم یہی قربان کرو، یہی قربان کرو۔ یہ بندوں سے تجارت نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ تو 300 دینار کا اونٹ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا، جبکہ وہ بیچ کر کے 30 جانور آ سکتے تھے، گویا 29 جانور زیادہ گوشت والے ہو سکتے تھے، گوشت کی سرکولیشن زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن محبوب نے کہا نہ، یہ تو بخل کو ختم کرنا ہے، دل کی سخاوت دیکھنی ہے، فاروق اعظم یہی ذبح کرو۔ کیا بات ہے جناب۔ تو مالک کائنات کے حضور بخل سے نجات کے لیے قربانی کی جاتی ہے، تو مسلمان
ماشاء اللہ الکریم بہت سارے لوگ ورگلاتے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کر کے، موبائلوں میں گھس کر کے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے، قربانی پر تانا و تشنی کے تیر چلا کر کے مسلمانوں کو منع کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یار ہر سال جب بقرہ عید آتی ہے مسلمان پہلے سے بھی زیادہ قربانیاں کرتے ہیں اور پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر کے قربانی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ملحدین ہوں یا لبرل ہوں یا سیکولر لوگ ہوں، پھر یہ ان کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں۔ ہم نے تو پورا سال بڑی کوشش کی ہے کہ قربانی کم ہو، لیکن یہ مسلمان ہے کہ ماننے کا نام ہی نہیں لیتے، یہ بہت زیادہ قربانیاں کرتے ہیں۔ کیوں نہ قربانیاں کریں؟ آئیں موضوع کو سمیٹنے کی طرف آؤں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3123 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، گویا ہمارے قریب نہ آئے، گویا مسلمانوں کے قریب نہ آئے۔ قربانی کی وسعت ہوگی تو قربانی دینی پڑے گی، قربانی اللہ کی راہ میں کرنی پڑے گی، خون اللہ کی راہ میں بہانا پڑے گا۔ اور کل آنے والا جو دن ہے، اس دن کے اندر سب سے زیادہ پیارا کام جانور کا خون اللہ کی بارگاہ میں بہانا بڑا پسند ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو کل جماعت عید جو ہماری ہوگی 6:15 بجے جماعت ہماری قائم کی جائے گی۔ 6:15 پر نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ الکریم مرکزی جامع مسجد انواری میں قائم کی جائے گی، اور امید ہے کہ 5:45 بجے ہم بیان شروع کر لیں گے۔ تو آپ کے اور میرے آنے کا ٹائم 5:45 بجے، جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم ہے ہمارا 6:15 بجے۔ عرشوں کا مالک توفیق دے تو اپنے جانور کی قربانی کی کھال لیں، دعوت اسلامی کو جمع کروائیں۔ دعوت اسلامی بے شمار شعبہ جات میں دین اسلام کا کام کر رہی ہے، جامعات بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، دیگر مراکز بھی ہیں ہمارے، اور بے شمار اسلامی بھائی تعاون کرتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ الکریم ہمارے مراکز بھی بنتے ہیں، مدارس بھی بنتے ہیں، جامعات بھی بنتے ہیں، اور پڑھنے پڑھانے کے سلسلے بھی جاری و ساری ہیں۔ عرشوں کا مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔